دوستوں، یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ حضرت کے دائرے کو جا رہا ہے۔ مین سٹی میں آنے کے بعد شاہی باغ ایریے میں یہ راستہ کراس کر کے حضرت کے دائرے کو جاتا ہے، جو کہ پورے گھروں کے بیچوں بیچ سے گزرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ میں جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہے حضرت کا دائرہ مبارک، اور پورے گھروں کے بیچوں بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا دائرہ۔ دیکھیے یہ انٹرنس گیٹ ہے اندر جانے کے لیے۔ چلیے ہم پورے تفصیل میں آپ کا ویڈیو بتائیں گے، تو ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مہدیوں نے ہر دور میں روح اسلام، حقیقت اسلام کو واقف کرنے اور خلیفۃ اللہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے مشرف کرنے کے لیے اپنی تمام عمر گزار دی۔ اس دوران خون بہانے کی ضرورت لاحق ہوئی تو بھی پیچھے نہ ہٹے، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے گھر بھی لٹا دیا۔ تاریخ مہدیہ ہر دور میں خون سے لکھی گئی ہے۔ ان میں ایک شخصیت حضرت بندگی میاں سید راجو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت بندگی میاں سید راجو شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت بندگی میاں سید خنمیر صدیق کی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ کا نسب اس طرح ہے: حضرت بندگی میاں سید راجو شہید رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت بندگی میاں سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت بندگی میاں سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت بندگی میاں سید خنمیر صدیق کی ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا دائرہ شاہی باغ رستم باغ احمد آباد میں موجود ہے، اور آج بھی لوگ آپ سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت بندگی میاں سید راجو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بحریام 24 ربیع الاخر کو آتا ہے، اور آپ کا عرس 25 ربیع الاخر کو آتا ہے۔ حضرت بندگی میاں سید راجو شہید رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی باخدا ہستی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن ان پکان خدا بزرگوں میں گزرا جن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ایسے بزرگان دین سے فیض یاب ہونا یقیناً دیدار خدا تعالیٰ کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد بزرگوار کو سیدنجی خاتم المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے ستونوں میں گنا ہے، اور والدہ بھی مراتب عالیہ اور کرامت آرزومند رکھتی تھی۔ انہوں نے بڑی عمر پائی، اور میاں سید راجو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی چند سال باحیات رہی۔ بندگی میاں سید قاسم مستعدی گرو رحمۃ اللہ علیہ نے بندگی میاں سید راجو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہارے بصیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بندگی میاں سید میں ستون دین رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر باتیں تمہاری ذات سے واقع میں آئیں گی۔ میاں سید راجو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے میرا شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ خونخوار کیا مہدی علیہ السلام کے گروہ میں بھی مستعد ہوں گے؟ اگر کوئی اجتہاد کرے تو کیا وہ جائز ہے؟ شاہ قاسم مستعدی گرو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو اجتہاد کرے تو درست ہے۔ میاں سید راجو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میرے دل میں تھا کوئی تصنیف کروں گا، مگر کسی مقتدا سے ہم نے حکم نہیں لیا تھا۔ اب اس کی بلغاہ سے اس حکم سے میں تصنیف کروں گا۔ اس کے بعد 5 رسالہ لکھے، جن میں ایک عقیدہ الصالحین ہے جو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے 5 مدعوں پر ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مہدیوں کا غیر معمولی عروج دیکھ کر مخالف علماء و مشائقین کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ شہزادہ اورنگزیب مغل کی صوبیداری کا زمانہ تھا۔ انہیں علماء سومرا سے سلطنت کے ذریعے اس کے پاس رسائی حاصل کر کے اس کو ابھارا، اور اورنگزیب نے حکومت کے نشے میں حاکم سید پورہ کے ذریعے سید نواب مجاہد خان مہدوی رئیس پالنپور کے نام سید راجو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طلبی کا حکم نامہ بھیجا۔ بندگی میاں سید راجو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 6 ماہ پہلے ہی اپنی شہادت کا علم ہو چکا تھا۔ چنانچہ اورنگزیب جب اپنے باپ کے حکم سے گجرات کا صوبیدار ہو کر احمد آباد جا رہا تھا، اپنے لشکر کے پالنپور پر سے گزرا۔ میاں سید راجو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیوی نے جو بامپور
استعداد تھی۔ اس لشکر کو دیکھ کر اپنے شوہر بندگی میاں سید راجو شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ کس کا لشکر ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ لشکر تم کو بیوہ بنانے آیا ہے۔ طلب نامہ آتے ہی رحمۃ اللہ علیہ فرط جوش اور شہادت کے امنگ میں فوراً روانہ ہو گئے۔ ملاؤں کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ مہدی بحث میں ہمیشہ مخالف کو قائل کر کے چھوڑتے ہیں، اس لیے ثبوت مہدی میں مجلس آراستہ کرنے کا موقع نہیں دیا، اور بغیر کسی مذہبی یا سیاسی گناہ کے شہر سے کچھ فاصلے پر ایک امیر کے باغ میں، جس کو رستم باغ کہتے ہیں، جہاں بندگی میاں سید راجو شہید رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے تھے، لشکر بھیج کر 23 جانثاروں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ شہادت 25 ربیع الثانی 1056 ہجری ہے۔ مزار مبارک آج بھی رستم باغ، شاہی باغ، احمد آباد، گجرات میں مرز خلائق بنا ہوا ہے۔ آج بھی لوگ آپ کے مزار سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔